یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے سوشل میڈیا ناظرین، پروگرام میزان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور، اور یہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اور سامعین کرام، ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں اہم شخصیات جن کے ہم انٹرویوز کرتے ہیں بشمول وفاقی وزراء، ارکان ممبر اسمبلی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سینیٹرز ہیں انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو اداروں پہ کام کرنے والے ان کے سربراہان ہیں، وہ اپنے فرائض منصبی کیسے سر انجام دے رہے ہیں، اور جو دیگر ادارے ہیں پاکستان میں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، بے شک وہ گورنمنٹ کے ہیں یا وہ سیمی گورنمنٹ کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح و بہبود کے کون کون سے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور ایون پاکستان میں جو اس وقت مسائل ہیں انہیں کیسے ایڈریس کر رہے ہیں ہمارے تمام ادارے مل کر، اور خاص طور پہ جو ہمارے یہ ممبران ہیں، جو نمائندگان ہیں عوام کے، جو کہ سینٹ میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح آج بھی ہم بات کریں گے خاص طور پر ویمنس کے حوالے سے۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ پاکستان میں یقیناً ہر شعبے میں، آپ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، وہ میڈیا ہو، وہ سائنس ہو، وہ اکیڈیمیا ہو، پھر اس کے علاوہ آپ کا کھیل ہو، کھیل کے ساتھ ساتھ آپ کا دفاع ہو، تو ہر جگہ پہ ہماری خواتین وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں، اور یقیناً اہم عہدوں پہ، اہم پوسٹ پہ وہ نہ صرف بتا رہی ہیں کہ کتنی کیپیبل ہیں، بلکہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چیئرپرسن، اور خاص طور پر اگر ہم ان کا تعارف کروانا چاہیں تو ویمن کے لیے ہی ان کا کام کرنا ہے۔ اور ویمن پاکستان میں اس وقت کیا کام کر رہی ہیں، کس طرح سے ہماری خواتین کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سے مواقع ہیں ان کے لیے، اور ان مواقعوں کے لیے حکومت اس وقت کیا اقدامات کر رہی ہے، اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور لیلا اظہر صاحبہ جو کہ چیئرپرسن ہیں NCSW کی، نیشنل کمیشن اسٹیٹس آف دی ویمن، اور ان سے آج ہم جانیں گے کہ پاکستان میں ورکنگ ویمن کی کیا سچویشن ہے۔ السلام علیکم لیلا صاحب، جی، آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کا۔ جی بالکل، اور آنر کی بات ہے کہ آپ ادھر آئیں، اور ہاں آج ہم بات کریں گے خاص طور پر ویمن کے حوالے سے۔ تو بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے، ہماری خواتین کو کن کن چیلنجز کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور کون کون سی بہتر اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم صرف بات کرنا چاہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم 2025 میں بات کریں تو ہمیں کافی اچھی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہمیں لڑکیاں یا خواتین جو ہیں ہر عمر کی ہمیں کام کرتی نظر آتی ہیں، ایجوکیشنل سیکٹر میں، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، ہاسپٹیلٹی کے اندر، میڈیسن سائنسز کے اندر، اور بہت ساری ایسی جگہوں پر ہمیں خواتین کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم کچھ دہائی پہلے دیکھیں تو ایسا سینیریو نہیں تھا۔ یہ جو تعداد ہے، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو شاید یہ ہمارے ان ہدایف سے بہت نیچے ہے جو ہم گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 2030 تک ہم نے 45% فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کو انشور کرنا ہے۔ صحیح۔ ہماری آج بھی پاکستان کی جو فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ہے وہ 23% سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا تخمینہ میں آپ کو پچھلے سالوں کے بارے میں کچھ بتاؤں، دہائیوں میں، تو جو اس کا ریشو رہا ہے وہ 2% انکریز، 3% انکریز، حد ہے 7% انکریز رہا ہے۔ تو 11% سے 14%، 14 سے 17%، اور 17 سے ہم 23 پہ کافی عرصے سے رکے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ کہنا کہ جی خواتین ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں اور سب کچھ ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے اور ہم اس کی کوشش میں ہیں، لیکن ہمارا وہ نمبر جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ہم اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن جو سچویشن ہے میں اس کو بڑا مثبت سمجھتی ہوں، کیونکہ آج اس وقت پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز موجود ہیں، کم سے کم ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو گریجویٹ ہیں اور پڑھ کے وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ کریئر کی طرف بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں۔ لیکن یہ ہمیں پھر کچھ سیگمنٹس میں نظر آتا ہے، ہمیں یہ میٹروپولیٹن سٹیز میں نظر آتا ہے، ہمیں اربن سینیریوز میں، سیٹنگز میں نظر آتا ہے، ہمیں رورل میں نہیں نظر آتا۔ اب وہاں پہ سینیریو یہ ہے کہ عورتیں جو رورل بیلٹ میں، جن کو ہم ہاری کسان کہتے ہیں، جو ایگریکلچر سیکٹر میں آتی ہیں، وہ عورتیں کام کر رہی ہیں صبح سے لے کے شام، ٹرپل کام کر رہی ہیں، لیکن ایک تو وہ ورکر کے دائرۂ کار میں نہیں آ رہی، ان کو ہم گن نہیں رہے ہیں، دوسرا وہ ان پیڈ فیملی ہیلپر کے طور پہ کام کر رہی ہیں کھیتوں کے اندر، تو وہ تو اس تعداد میں شامل نہیں ہو رہی کہ جو وومن لیبر فورس پارٹیسپیشن کا حصہ بنے۔ اسی طرح اور سیگمنٹس ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کی ڈیفینیشن میں جن کو آنا چاہیے، جس میں ایک ایگریکلچر کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان کا، بلکہ دنیا میں گلوبلی، جس کو ہوم بیس سیکٹر کہا جاتا ہے۔
اور وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر اجرت کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی مینوفیکچرنگ سپلائی چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب وہاں پر پیس ریٹ میں بھی کام ہے, وہاں پر اون اکاؤنٹ سیلف امپلائڈ مائکرو لیول کی بھی لوگ ہیں. عورتوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان میں, کوئی 20 ملین کے قریب ہے, وہ بھی ہم ان کو ورک فورس میں شامل نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ تیسرا سیکٹر ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک ورکرس کا, جو گھریلو ملازمین ہیں جو اپنی سروسز گھروں میں آ کے دیتے ہیں, وہ بھی ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد ہم آ جائیں کہ جو کانٹریکٹ پہ کام کریں, جو ہمیں بہت زیادہ ہمیں شاپنگ مالز میں نظر آ رہی ہیں لڑکیاں کام کرتی ہوئی, وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی صحیح. پرماننٹ ورکر کے طور پہ. تو ہمیں ڈیفینیشن جو ہے اس کے کانٹیکس میں ہمیں وہ عورتیں نظر تو آ رہی ہیں جگہ جگہ پہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لیکن ہم ان کو لیبر کے دائرہ کار میں نہیں لے کر آ رہے. تو ورکنگ وومن کی کنڈیشن کبھی ادھر کبھی ادھر. سو اور اس کے لیے جو مطلب ہم اس میں چیلنجز کی بات کریں, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا پہلے جو اگر پورا, ہم بات کریں کہ جی ریزن اس کے کیا ہیں, جی میں اسی کیا ہم طرف کاؤنٹ نہیں کرنا کر دیکھیں پا رہے ابھی تک؟ بہت 1998 میں جب سینسز ہو رہے تھے تو تب یہ بہت بڑی ایک مہم تھی کہ اگر عورتیں گنی جاتی ہیں تو ان کے کام بھی گنے جائیں. ہم ان کے ہیڈ کاؤنٹس کرتے ہیں, لیکن عورتیں کیا کر رہی ہیں جی ڈی پی میں, ان کے کیا کنٹریبیوشن ہے, ہم اس کو نہیں گنتے. صحیح. اور وہ کس قسم کا کام کر رہی ہیں ہم اس کو نہیں کرتے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان پیڈ فیملی ہیلپرس کے طور پہ کام کر رہی ہے, اور وہ کیئر اکانومی کا حصہ ہے. کیئر اکانومی کو ہم نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. کیئر اکانومی میں ہر عورت جو ہے مرد سے زیادہ اپنا ورکنگ اپنے آورس جو ہیں 24 گھنٹے میں وہ دے رہی ہے, اور اس کے لیے اس کو پیسے نہیں ملتے. تو وہ دنیا بھی اس بات پہ آ رہی ہے کہ عورتیں ٹرپل برڈن کا, جب کہتے ہیں نا کہ عورتیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں, یہ کہنا ہے کہ جی وہ گھر میں رہتی ہیں تو کیا کام کرتی ہیں, لیکن گھر میں وہ زیادہ کام کرتی ہیں. تو وہ کام ہم نے کبھی گنتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑی ایک خواتین کی تنظیموں کی ایک مہم چلی تھی, جس کے تحت پھر جو پورا ایک سینسس کے اندر ایک کوسچن شامل کیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ آپ بتائیں کہ آپ اپنی اکنامک گروتھ کے لیے یا اپنی اکنامک لائیولیہوڈ کے لیے کیا کام کرتی ہیں. پھر وہاں سے پتہ چلا کہ اچھا جی وہ تو گھر میں بیٹھ کے چنگیرے بناتی ہیں, اچھا جی وہ کھیت میں بھی جاتی ہیں, پھر وہ کھیت میں جا کے کیا کام کرتی ہیں, اب اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں وہ علیحدہ ایک کوسچن بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم پالیسی سازی کے اندر ہمیں یہ کچھ گیپس نظر آتے ہیں کہ ہم ان کو اس دائرہ کار میں نہیں دیکھتے جو اکنامک امپاورمنٹ کے گروتھ کے لیے یا فریم ورک کے اندر شامل ہوتے ہیں. اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ہی دیکھ لیں تو وہ اچھا, ہم چیلنجز پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر دوسری ایک بات, ایک بہت بڑا سیکٹر ہے عورتوں کا جو ہماری اس وقت فیکٹریز اور انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں. صحیح. جی, اور وہ بھی پیس ریٹ پہ کام کر رہے ہیں, ڈیلی ویجز ہیں, پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ ہوں تو وہ کاؤنٹ کیے جائیں, پرماننٹ ہوں تو ان کو منیمم ویج ملے, پرماننٹ ہوں تو ان کو سوشل پروٹیکشن میں ملا. تو یہ آپ کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں, لیکن وہاں پر وہ کانٹریکٹ پر ہیں اور ڈیلی ویجز ہیں. تو اگر ان کا کانٹریکٹ قانون کے حوالے مطابق اگر 90 دن کا ہے تو وہ 70, 80, 85, 79 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ اسی کے اندر رہتی ہیں. اور بہت بڑی تعداد ہے جو گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل کے اندر کام کر رہی ہے, اور وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ گلوبلی سپلائی چین کے اندر عورتوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی اب ہم کوسچن مارک پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جا رہی ہیں. جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جینڈر ویج گیپ ہے, مرد اسی کام کے اگر 80 روپے 34 ہمارے 34% کا ڈفرینس آ رہا ہے, تو عورتوں کو اس میں سے کم ملتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو 34% کا ڈفرینس ہے ہمارا جینڈر ویج گیپ میں. اور جہاں مرد کام 8 گھنٹے کر رہے ہیں تو عورتیں بھی 8 گھنٹے کام کر رہی ہیں. تو پرماننٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہیلتھ فیسیلٹیز, پرماننٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اولڈ ایج بینیفٹس جتنے بھی لیبر کے حوالے سے ہمارے قوانین کے اندر ہیں وہ ان کو نہیں ملتے. سو یہ وہ چیلنجز ہیں, کہیں پہ لاء کے چیلنجز ہیں, کہیں پہ ہمارے اعداد و شمار کے چیلنجز ہیں. اور جو تیسرا بڑا چیلنج ہے وہ ہمارا جو پورا ایک پاکستان کا جو سینیریو ہے, جو بظاہر تو بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے, اور ہم کوشش بھی اس میں کر رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوتا چلا جائے, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم سیکٹورل حوالے سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو آج بھی پڑھنے کی اجازت نہیں, گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں, گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری کسٹم سے ریلیٹڈ ہیں یہ آج بھی ہمیں ملتی ہیں, گو کہ یہ بہت کم بھی ہوئی ہیں مگر آج بھی ہمیں ملتی ہیں. تو ہم پوری کی پوری اس سینیریو میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو پڑھ لکھ کے
ملک کے اندر GDP میں کنٹریبیوٹ کرے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. صحیح. مرد کے لیے شاید آسان ہے، کیونکہ مرد کی جب پرورش ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے، وہ پڑھائی ہو کے جس نے کمانا ہے. عورت کو کمانے کے حوالے سے یا اس کا کریئر گھروں میں امپورٹنس نہیں ہوتی. ایک لڑکی جب پڑھ لکھ جاتی ہے تو اس کے لیے جو پوری فیملی ہے وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے اور یہ اپنے گھر کھو جائے، پھر وہاں صحیح. جا کے وہ جو مرضی کرے. ہماری ذمہ داری نہیں. آج بھی میں 2025 میں بھی میں بہت ایسے لوگوں کو جانتی ہوں ہر سیکٹرز میں، ہر لیول پر، جن کی سوچ یہی ہے. تو ہم نے کبھی اور لڑکیوں کو کریئر کے ساتھ نہیں جوڑا. لڑکیوں کو ہم نے ایز اے سٹیزن آف پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنس کے لیے یا GDP میں کنٹریبیوشن کے لیے ہم نے ان کے رول کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. جو صحیح. ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت، آپ سب سے اگر سٹوری سنیں، آپ 50 خواتین کو بلا لیں، آپ اس میں سے آپ کو 30 ایسے لڑکیاں خواتین ملیں گی جن کی اپنی ایک اسٹرگل ہوگی، صحیح. جو وہ اس مقام تک پہنچی ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن نہیں ملی، وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے یا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے وہاں پہنچی ہیں. سو ماحول ابھی بھی وہ سازگار نہیں ہے. صحیح. سو اور یہ اس جی قدر کلامی کی معذرت، اس سوچ میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے اگر ہم دیکھیے، 2025 میں کی آپ بات کو کریں؟ بتاؤں کہ سب سے جو مین چیلنج ہمیں جب بہت میں 25 سال پرانی بات کر لوں کہ اگر ہم اسی کے پیچھے بات کر رہے تھے تو عورتوں کو کام کی جگہ پر سسٹینیبل امپلائمنٹ کی طرف لانا، اچھے مواقع دینا، تو چیلنجز کی ساری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا کہ کام کی جگہ پر وہ سیکیور نہیں ہے، جس کو صحیح. کہتے ہیں کہ ہراسکی نہیں ہے، جس کے تناظر میں پاکستانی گورنمنٹ نے پھر خواتین کی ہراسمنٹ کے لیے قانون سازی کی، پورا موجود ہیں. پھر دوسری جو سیریس ایشو تھا ابھی بھی ہے، ٹرانسپورٹیشن کا. صحیح. ایک مرد کے لیے شاید گھر سے نکلنا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا، کسی سے لفٹ لے کے جانا آسان ہے، ایک لڑکی کے لیے یا ایک خاتون کے لیے بہت مشکل ہے. وہ آج بھی ہے. تو اس پہ بھی بہت کام ہوا. پھر اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جی سیف ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئیں، پنجاب میں شروع ہوئیں، ہمیں اسلام آباد میں نظر آئی ہیں، خیبر پختونخوا میں وہ بسیز آئیں. پھر بچیوں کے لیے اسکول سے کالج سے گھر آنا ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں صحیح. فیملیز. تو یہ چیلنجز آج بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک اور چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عورتوں کی جو قابلیت ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ہم ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں پرویل کرتا ہے، جو بار بار سسٹمیٹک بیریئرز اور وہ اسٹرکچرل جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ عورتوں کے لیے کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ بن جاتی ہے. بہت ساری بچیاں، بہت سارے ایسے ہمیں خواتین نظر آتی ہیں جو ہمیں بیوروکریسی میں نظر آ رہی ہیں، CSS کر کے PCS کر کے وہ پہنچی ہیں اور وہ اچھے عہدوں پر ہیں، لیکن آج بھی ان کی تعداد کم ہے. میں آپ کو ابھی میرے سامنے یہ پڑا ہوا ہے جو جینڈر پیرٹی کی رپورٹ ہم ICT کی نیشنل کمیشن نے اس دفعہ نکالی ہے پرائم منسٹر امپاورمنٹ پیکج کے تحت. جو ICT میں ہمارے پاس اربن پاپولیشن میں امپلائمنٹ ریٹ آ رہا ہے وہ صرف 12.7% ہے. صحیح. اور بظاہر ہمیں کتنی خواتین ہر جگہ نظر آ رہی ہیں. سو اگر ہم اس کے سیگمنٹس میں چلے جائیں تو ہمیں وہی پتہ چلے گا ایجوکیشن میں کتنی ہیں، میڈیسن میں کتنی ہیں، اور بیوروکریسی میں کتنی ہیں، پبلک سیکٹر میں کتنی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سو یہ وہ چیزیں کہ جس کی ورک پلیس ایکسیسیبلٹی ان کو صرف 12.7% خواتین کو ہے. سو اب اگر ہم پاکستان کا جب دیکھیں گے تو ہمیں وہ بھی نظر آئے گا. یہ سارے وہ پیشگامہ بن جاتے ہیں کہ ہماری فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن آج بھی کم ہے. صحیح. تو اس میں ہم بزنس ویمن کو انکلوڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہاں، بزنس وومن کو ہم انکلوڈ، بزنس کا جو ہے وہ بھی سینیریو ذرا تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں 50-50 والی بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پچھلے کچھ 15 سالوں میں بہت زیادہ فیمیل انٹرپرنورشپ کا رجحان ہوا ہے اور وہ آئی ہیں. اور اب ہمیں کیونکہ پرائم منسٹر کا پیکج ایک شروع ہوا تھا انٹرپرنورشپ کے لیے، لونز کا، انٹرپرنورشپ ڈیولپمنٹ کا، جس کو HEC نے اڈاپٹ کیا اور پھر وہ باقاعدہ کر بھی رہے تھے، تو اسٹارٹ اپس کی طرف جا رہے تھے، کر رہے تھے. تو وہ ایک انفلکس ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کا انالیسس کریں، میں اس وقت میرے پاس کوئی زیادہ شمار نہیں ہے اتنے کہ میں کہوں کہ انالیسس کتنا کامیاب ہوا. اس میں سے بہت سارے جو اسٹارٹ اپس شروع ہوئے تھے وہ پائے تک میل تک نہیں پہنچ سکے. صحیح. بچیوں کو یا لڑکیوں کو لونز لے کر کاروبار کو چلانا، سسٹین کرنا آج بھی مشکل ہے. صحیح.
زیادہ جو ہمیں اس میں پازیٹیو نظر آیا ہے وہ نظر آیا کہ جن کی موروثی بزنسز ہیں اور وہاں سے انٹرپرنورشپ شروع ہوئی ہے، کوئی اس کا ونگ بنا ہے، وہ کامیاب رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے ایک مینٹورشپ ہے. لیکن جو اپنے طور پر ایک خاتون انٹرپرنورشپ کی طرف نکلتی ہے تو اس کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہے. صحیح. اور وہ اگر حالات اتنے بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی سازگار نہیں ہوتے اور وہاں پہ بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف انفارمیشن نالج ہے، ایک ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، اور پھر جو چیزیں ہمیں بہت اشتہاروں میں بہت اچھی لگتی ہیں وہ شاید اس کا اپلیکیبلٹی نہیں ہے اس کے ساتھ. پھر جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے پلانس جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے مارکیٹ اورینٹیڈ اپروچ کے تحت کہ مارکیٹ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. سو یہ بات میں ہر دفعہ جب بھی میں اسٹوڈنٹس سے بات کرتی ہوں میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں یہ ہماری خواہش اور ضرورت جو ہے وہ دو ڈفرینٹ چیزیں. خواہش تو ہم بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن ضرورت کیا ہے. اور جو بزنسز ہیں وہ کامیاب تب ہوتے ہیں جب آپ مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز بنائیں، اپنا بزنس اپنا اسٹارٹ اپ ڈیزائن کریں. سو چاہے یہ اربن میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں، یا میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جو بالکل مائکرو لیول پر اسمال میڈیم مائکرو میں اپنا بزنس کر رہی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، جن کو ہم سیلف امپلائڈ وومن مائکرو انٹرپرینورس کہتے ہیں. سو بہت ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان میں، وہ بہت اچھی کشیدہ کاری کرتی ہیں، بہت کچھ بناتی ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے بناتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک ہری پور میں بیٹھی ہوئی خاتون اگر کوئی کشیدہ کاری کا کام کر رہی ہے، بہت خوبصورت پیس بنا رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میں نے بیچنا ہے اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد میں کیا ڈیمانڈ ہے، اگر میں نے لاہور میں بیچنا ہے تو میری کیا وہاں پہ کیا ڈیمانڈ ہے، اور اگر میں نے کراچی میں بیچنا ہے تو میری کیا ڈیمانڈ ہے. وہ آج بھی اپنی مرضی سے بناتی ہے کہ یہ، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا بک جائے گا. تو کوئی اس سے خرید تو لے گا اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ مارکیٹ میں فلو نہیں ہوگا. وہ اس کو آرڈرز اس طرح نہیں ملیں گے کہ میں یہ کام کر کے میرے 12 پیس گئے ہیں، اگلے مہینے میں نے 24 نکالنے ہیں، اس سے اگلے مہینے میں نے 36 پیس نکالنے ہیں. صحیح. مارکیٹ بیس جب تک ڈیمانڈ آپ کی اپروچ آپ کی نہیں ہوگی بزنس کامیاب نہیں ہوتے. ہم نے کچھ دنوں عرصے میں دیکھا کہ ہماری اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں جو ہمارے گھروں کے اندر سے، گھروں میں سے کلنری آرٹس جس کو کہتے ہیں کھانے کا، کھانے پینے کا بہت زیادہ چلا، وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے چلا. اور اس میں پھر پرائیویٹ سیکٹر نے جب اس طرح کی آن لائن ہمیں پلیٹ فارمز دیے تو اس میں بہت سارے اسٹارٹ اپس میں چھوٹے بزنسز آئے، اور وہ اسٹوڈنٹس تھے. مجھے یاد ہے لمس کا ایک گروپ تھا جنہوں نے وہ شروع کیا. اس کے بعد اور پھر اسی طرح یونیورسٹی کالجز کے بچوں نے مل کے اسٹارٹرس کی طرف آئے گروپ لونز میں، اور انہوں نے وہ شروع کیا. اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس آسان ہے. وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو کامیابی ہوئی، زیادہ کامیابی ہوئی، مارکیٹ میں رہی، لیکن کہیں پہ ان کو پھر پرابلمس بھی فیس کرنے پڑے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایشوز تو ہر طرف آتے ہیں، چاہے آپ بزنس کی طرف چلے جائیں یا آپ امپلائمنٹ کی طرف چلے جائیں. تو آپ کے خیال میں ابھی ایک اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹر ہے جو کہ جس پہ کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی، یعنی میں بات کرنا چاہوں گا ای کامرس کا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے، آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آن لائن ہی سیلنگ کر رہے ہیں، اور کئی خواتین جو ہیں ہماری گھر میں بیٹھ کے ان تمام پروڈکٹس کو آگے بھی سیل کر رہی ہیں، اور آن لائن ہی یہ سارا کام چل رہا ہے. تو کیا انہیں بھی آپ کسی کیٹیگری میں شامل کر جی پائیں گے؟ بالکل، یہ تو ای کامرس کے اندر آتا ہے. لیکن ابھی میرے لیے یہ آپ کو، میں اگر لیبر فورس پارٹیسپیشن کی ڈیفینیشن کو دیکھ رہی ہوں تو وہاں پر میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ ابھی بھی فال نہیں کر رہے. صحیح، یعنی آپ کہتے ہیں اس میں پرماننٹ ہونا ضروری ہے. ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، اس کی امپلائمنٹ نہیں ہے، اس کا امپلائر نہیں ہے، تو وہ پھر اس میں نہیں آتا. تو ڈیفینیشن میں کئی فلاز ہیں، لیکن یہ کام بہت ہوا ہے، اور کووڈ کے دوران اور اس کے بعد تو زیادہ یہ ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بہت سارا ایسا کام ہے جو باہر سے آ رہا ہے، اور یہاں سے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں یا بچیاں، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہبس بنا لیے اور وہ کر رہے ہیں، گریجویٹ انڈر گریجویٹ میں اور کر رہے ہیں. ابھی چیف منسٹر پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام لانچ ہوا ہے جس میں وہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو، گریجویٹ بچیوں کو میں ڈیجیٹل کے نام سے وہ پروگرام ہے، جس میں وہ پورا سکھا کے کہ جی بزنس کرنا، امپلائمنٹ کرنا آگے کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑھ لکھ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. یہی چیز ہم نے دیکھی. ایک 2 سال پہلے کوئی اسٹڈی آئی تھی کہ
بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں جو MBBS کر کے گھروں میں بیٹھی ہوئے ہیں. صحیح. سو اس پہ کوشچن بھی اٹھا تھا, آپ کو شاید یاد ہو. تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سامنے آتی ہیں ہمارے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس پورے ایشو کو ڈسکس کرنے کا کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. صحیح. ہمیں تھوڑا سا خود کو بھی بدلنا ہے اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کو وہ راستہ دکھانا ہے کہ وہ اپنے پیر پر خود کھڑے ہو سکیں, انڈیپینڈنٹ, اور جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو وہ ایکسیس کر سکیں. حکومت پاکستان نے بہت کام کیا ہے اس پہ. سب سے زیادہ کام تو جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہمیں معلومات ہے. اور اب سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا میں ہر قسم کی معلومات ہے یقیناً. تو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں ایجوکیشنل مٹیریل, ہمیں کون سی چیز کہاں پر ہے, بہت آسان ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ جی آپ وہاں جائیں گے تو کام ہوگا, آپ فون پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, آپ ایک ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں. سو کام تو بہت آسان ہو گیا. لیکن کیا آج بھی ہم وہ ماحول دے رہے ہیں گھروں میں, یا وہ ماحول ہم دے رہے ہیں کاروبار کی جگہوں پر یا ملازمت کی جگہوں پر کہ عورتیں وہاں پر آ کے محفوظ ہوں اور وہ کام کر سکیں اور اپنے جو کریئر ہے اس کو آگے لے جا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے اور یہ ہمیں اپنے آپ سے سب کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جب ماحول ایسا نہیں ہوگا تو وہ خواتین جو ہیں وہ ان کی جس طرح میں نے کہا ٹرپل برڈن کا شکار رہتی ہیں, وہ سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتی. تو یہ اور سب سے بڑی بات ہے کیا ان کو اس کام کا اجرت صحیح مل رہی ہے. صحیح. اب چاہے وہ پڑھی لکھی عورت ہے یا وہ صرف اسکلڈ خاتون ہے جو کہیں پہ اپنی سروسز دے رہی ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری پاکستانی کانٹیکسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. سو اس لیے ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں آجر اور اجیر, دونوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا ان کو تھوڑا سا بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. کہ ایک تو جو آجر ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امپلائمنٹ ریلیشن شپ ہے, یہاں پہ آپ نے کسی کو وہ نہیں خرید نہیں لیا, اور جو اجیر ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور میں نے کیا جس کے لیے مجھے ہائر کیا گیا ہے وہ میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرنا ہے. سو یہ سب چیزیں جب بہتر ہوں گی, ماحول بہتر ہوگا, جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف اچھی پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ پورے پاکستان میں ہیں تو شاید یہ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی. کہیں کہیں پر پاکٹس میں ہے لیکن کوششیں جاری ہیں. بہرحال آپ نے مواقع کی بات کی, تو کون کون سے مواقع ایسے ہیں جو ہماری خواتین کے لیے بالکل دستیاب ہیں لیکن وہ ابھی تک اسے نہ ایکسپلور کر پائیں, نہ فائدہ اٹھا پائیں؟ دیکھیے میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ ہماری ایک پدر شاہی کا نظام ہے, ہم ایک ہی چیز میں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. مواقع اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں. میں ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا ای کامرس کے حوالے سے, دیکھیں اس کو ایکسپلور کیا, اس میں بہت اچھی آپ کو امپلائمنٹ ہے, کام ہے, مگر وہ پرماننٹ نہیں ہے. اور وہ اس پہ ذرا بحث بھی ہو رہی تھی کہ کیا ہم اس کو کس تناظر میں دیکھیں, کیونکہ باہر ویسٹ میں تو اس کو ہوم بیسڈ میں دیکھا جاتا ہے جہاں پہ ان کو پروٹیکشن بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ اس میں زمرے میں نہیں آتا. یہ کانٹریکٹ ورک ہی ہوتا ہے, آج بھی کانٹریکٹ ورک ہے اور وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے آپ جن کے لیے کر رہے ہیں. سو اس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہیں, جس طرح امیزون کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, وہ پاکستان تک آ گیا ہے, اسی طرح اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, دراز ہے, علی بابا ہے, وہ ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو ہماری جو آئی ٹی بیس ایجوکیشن ہے وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے اس کو اور مزید بہتر ہونا چاہیے کہ جب آپ آخری سال میں ہوں تو آپ کو وہاں پر کالج کے ہی ڈور سٹیپ پر آپ کو امپلائمنٹس جنریٹ ہو جائیں. جو کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ آپ کی کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. یہ میں بڑے عرصے سے بات کر رہی ہوں اور میرا پھر اسی پہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکول ڈیز سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ خواہشات کی بیسس کے اوپر بچوں کی پروفیشنز نہیں ہوتے, وہ ان کی ایپٹیٹیوڈ کی بیسس پر ہوتے ہیں. سو اگر بچوں کو یہ کلیئر ہوگا کہ وہ سائنس میں جانا چاہتا ہے, اس نے میتھس اچھا ہے تو اس نے کسی اور طرف جانا ہے, اگر اس نے میڈیسن میں جانا ہے ایپٹیٹیوڈ ہے. مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ہم باپ کی خواہش ہے, ماں کی خواہش ہے, نانا ڈاکٹر تھے, دادا ڈاکٹر تھے, وہ ایئر فورس میں تھا, اس میں جانا ہے. ہم بچوں کو اس سینیریو میں نہیں دیکھتے کہ اس بچے کی لڑکا ہو یا لڑکی اس کا کیا ایپٹیٹیوڈ ہے, اس نے کہاں جانا چاہیے. یہ تو پہلے یہ چیز ہے جو مسنگ ہے. اگر یہ اپرچونیٹیز ہمیں پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں میں موجود ہو تو بچے اسی طرح ہی ٹرین ہوں گے. اور دوسری ایک بات یہ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں
امپلائمنٹ میں فائدہ نہیں دے رہی. صحیح. جب ہم پڑھ کے یہاں سے نکلتے ہیں تو جب ایک بچہ ایک گریجویٹ کر کے بڑے اچھے مارکس میں جاتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہے. تو جو مارکیٹ ڈیمانڈ بیس کا جو سلسلہ ہے نا وہ یہاں پہ بھی ہے. تو اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اپرچونیٹیز ہماری ایجوکیشنل کریکولم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. جو مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, ایک زمانہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جی ڈاکٹرز ہی بنتے جا رہے تھے, پھر انجینئر بنتے جا رہے ہیں, پھر وہ ایم بی ایس کا تو ایم بی ایس آ گیا, پھر کمپیوٹرس کا آ گیا, پھر کمپیوٹرس کی طرف آ گیا. اب کسی اور کا چلے گا تو اس کی طرف چل پڑیں گے. آج کل فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہر بندہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. سو جو فری لانسنگ کی طرف جا رہا ہے, تو یہ جو مارکیٹ ہے نا کہ مارکیٹ میں کیا ضرورت ہے, وہ ٹریننگ کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں ہونی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے یہاں سے نکل کے کہاں جانا ہے. تو ایک تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہونی چاہیے جو کہ مسنگ ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ہر قسم کی جاب ہے, آپ کی اپنی وہ میچ نہیں کرتی نا کوالیفیکیشنز اس کے ساتھ, تو پھر وہاں جا کے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں, ہر سیکٹر میں ہیں. میں آپ سے جس طرح کہا کہ ہاسپٹیلٹی کا ایک سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ عورتوں کے لیے اتنی جابس ہیں, اور یہ کچھ سال پہلے اس کو ایکسپلور کیا گیا تھا. وہاں پہ پھر باقاعدہ کچھ پائلٹ کرنے کے بعد پھر لڑکیوں کو وہاں پہ رکھوایا گیا, اور اب تو صرف لڑکیاں نہیں بلکہ وہاں پہ ہم ٹرانس جینڈرس کے لیے بھی انہوں نے رکھ دی ہے. پھر اس کے ساتھ ہم پرسنز وتھ اسپیشل ایبلٹیز بھی وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں, جو ہماری کچھ چینز اس طرح کی ملٹی نیشنلز ہیں وہاں پر وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کا. تو وہ اپرچونیٹیز ہیں, اور وہ بلو کالر جابس ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ کبھی موٹر وے پہ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لڑکیاں وہاں پر آج سے کچھ سال پہلے نہیں ہوتی تھیں, لیکن وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے اپرچونیٹی ہے. اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں, تو بتاتی ہیں جی فلاں گاؤں سے. صحیح. تو یہ اپرچونیٹی ہے, وہاں پہ سیف انوائرمنٹ ہے, وہاں پر ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے, سیلری ان کی اچھی ہے, تو گھروں میں آ رہی ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا سیکٹر میں ابھی بلو کالر کی جو بات ہی کر رہی ہوں, تو وہاں پر ہماری جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام چل رہا ہے, جس میں ہم یہ کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں روڈ موٹر وے کے اوپر, وہاں پہ ہم نے ایک بہت سال پہلے شروع کیا جب موٹر ویز بنی تھیں کہ فیمیل ہوسٹسز کا. صحیح. وہ اس نے ایک امپلائمنٹ جنریٹ کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں بچیوں سے ملتی ہوں, وہ گریجویٹ ہیں یا کہیں پڑھ رہی ہیں, اور وہ اب اپنی کہتے ہیں کہ ہماری فیس کے لیے ہم جہاں جاب کریں, ان کو سیلریز بھی اچھی مل رہی ہیں, مطلب منیمم ویج سے کافی اچھی مل رہی ہیں. یہ اپرچونٹی ہے ان کے لیے جو کام کرنا چاہتی ہیں. اور اگین وہی بات کہ ٹرانسپورٹیشن سیکورٹی, جاب سیکورٹی ہے. سو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم بچوں پر ٹرسٹ کریں اور ان کو اس طرف لے کے رہیں. اس کے ساتھ میڈیکل سائنسز کے اندر ہم صرف ڈاکٹر بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہاسپٹل مینجمنٹ جو ہے, جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ایک بہت بڑا اپرچونٹی کا یہ بھی ایک ہب الگ ہے. سے شعبہ ہے. جی, اور ہب اب جس طرح بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد تو زیادہ ہو گیا. سو اس میں سائنسز, ہر بچہ سائنس بایولوجی پڑھنے کے بعد یا پری میڈیکل پڑھنے کے بعد ڈاکٹر نہیں بنتا, لیکن وہ اس طرف جاتا ہے. اس میں نرسنگ کا بہت بڑا ایک ہے, وہ میل نرس ہو یا فیمیل نرس ہو, بہت اس میں اپرچونیٹیز ہیں. پھر اسی طرح آپ کے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہم نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا. پھر اسی طرح ہم ٹیلی کام میں دیکھیں اپرچونیٹیز ہیں اور لڑکیوں کے لیے. پھر ہم بزنسز میں دیکھیں, انڈسٹریز کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اب بڑی جابس کے لیے بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ وہاں پہ جا کے اسکل بیسڈ ٹریننگ وہ دے رہے ہوتے ہیں, پلانٹ میں, کمپیوٹر آپریشن میں, ڈائنگ کے یونٹس میں, بے تحاشا اپرچونیٹیز, مگر ہم ان کو ایکسپلور نہیں کرتے. اب ہم ادھر اچھی والی جابس میں, وائٹ کالر جابس میں آ جائیں تو وہ ظاہر ہے ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ جابس ہیں, جس میں ہم نے دیکھا بھی ہے اتنے عرصے میں کہ لڑکیاں آئی ہیں اور انہوں نے ایکسل کیا ہے وہاں پر. اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے, مطلب یہ نہیں کہ ایک کیڈر آ گیا اس کے بعد گیپ آ جائے پھر اس کے بعد آ جائے. سو وہ لڑکیاں اگر آ رہی ہیں تو پھر ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور ایک جو ہم ٹرم ہمیشہ یوز کرتے ہیں, ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن ایکوٹی کے بیسس کے اوپر وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ فلرش کر سکیں, سسٹین کر سکیں, اور امپلائمنٹ میں وہ اپنی پوری کارکردگی. صحیح. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ابھی گورنمنٹ, خصوصاً آپ کی اگر میں بات کرنا چاہوں ایز اے چیئر پرسن, اور آپ ایک اہم ادارے کی چیئر پرسن ہیں, یہ نالج گیپ جو ہے اور خاص طور پہ کیریئر کونسلنگ میں آپ نے کوئی کردار ادا کیا
تاکہ اسٹوڈنٹس خصوصاً ہماری جو بچیاں ہیں اگر وہ کسی انڈسٹری میں اسٹیپ لیتی ہیں جانا چاہتی ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ ہم نے جانا کیا ہے, ہم نے پرفارم کیسے کرنا ہے, کیونکہ آدھے سے زیادہ ہمارے بچے اور ایون بچیاں یہ انٹرویو میں ہی کلیئر نہیں کر پاتے, حالانکہ مارکس بھی اچھے ہیں, سی جی پی اے بھی اچھا ہے, ایون گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کا انٹرویو ٹوٹلی فیل ہو گیا. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اچھا ایک اپرچونٹی میں اس سے پہلے بھول نہ جاؤں, میں نے اے آئی کو آئی ٹی کو ٹچ کیا لیکن اے آئی کو نہیں کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو اب دنیا میں اپرچونیٹیز ہیں ہمیں آج سے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا. اچھا آپ نے نالج گیپ کی بات کی, یہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے جیسے کہا نا آپ کے تھیوری اور پریکٹس میں فرق ہے, تو تھیوری تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نہیں آتا. تو میں جس زمانے میں پنجاب کمیشن کی ممبر تھی تو ہم وہاں پر ایک پروگرام شروع ہوا تھا جہاں پر ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ہبس بنائے تھے کہ وہ آئیں, اس کو ہاٹ میں آئیں اور ان کو سی وی بنانا, انٹرویو دینا, سوالوں کے جواب دینا, اپنے آپ کو کس طرح مطلب انہوں نے ڈریس اپ کرنا ہے اور بات کیسے کرنی ہے, کس سوال کا جواب دینا ہے, بڑا اسپیسیفکلی ان کی ٹریننگ کروائی تھی. اس کا نام تھا جاب آسان. سو وہاں پہ تو کیا تھا, لیکن اگر نیشنل کمیشن کا پوچھیں تو ایسا نہیں ہوا. پرسنل کیپیسٹی میں نے بہت اس طرح کی مینٹورنگ اور مینٹورشپ اور اس پہ میں کرتی رہتی ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ان کو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی میں نے گائیڈ کیا ہوا بہت عرصے سے, کیونکہ میرا رہا ہے اس میں. ابھی ہم نے اس پہ کچھ اقدامات نہیں کیے, لیکن آنے والے وقت میں ہمارا ایک اکنامک امپاورمنٹ کا ایک پروگرام ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ جب وہ شروع ہوگا تو ہم نے اس میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ مینٹورشپ کے اندر آتی ہیں, سافٹ اسکلس کے جس کو ہم کہتے ہیں. سافٹ اسکلز میں پھر یہ نہیں کہ ہم ان کو یہ سارا بتائیں, بلکہ ہم ان کو نالج کی فراہمی اور قوانین جو ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ, اور وہ کس طرح اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں پھر اس میں ہم ہمارا جو ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے. صحیح. اور ام لیلا صاحبہ, آپ کا ہماری خواتین خصوصاً جو ہماری آڈینس ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے آج؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عورت بہت مضبوط ہے, اور نہ صرف مضبوط ہے بلکہ بہت قابل ہے. اب وہ دیہات کی عورت ہو یا وہ شہر کی عورت ہو اور کسی بھی سیکٹر سے وہ تعلق رکھتی ہو. سو اس عہد کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں جو ہمیں اس وقت پوری عوام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اکنامک ہمارے پاس ایک بہت شدید کرائسس ہے, ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. اور وہ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں اپنی تعلیم کے حوالے سے یا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اس کے حوالے سے, آپ اس میں دیر نہ کریں, آپ آگے بڑھیں اور اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے اور پھر پاکستان کے لیے آپ ایک مثبت شہری کی حیثیت سے اس کی اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ بہت ٹیلنٹ ہے ہماری خواتین اور ہماری پاکستان کی عورتوں میں, تو اس ٹیلنٹ کو آپ استعمال کریں, اس ٹیلنٹ کو آپ ضائع نہ کریں. اور یہی چیز اپنی بچیوں کے لیے بھی آپ سوچیں کہ ان کے مستقبل کو اگر آپ نے بہتر بنانا ہے تو اپنی بچیوں کے اندر اس ٹیلنٹ کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اس راستے پہ چلائیں جس سے وہ ایک بہتر کریئر کو اڈاپٹ کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ام لیلا صاحبہ, اور انتہائی آپ کا امپورٹنٹ میسیج ہماری آڈینس کے لیے. تو یقیناً سامنے کام آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا, اور خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ان کے لیے ایک روڈ میپ یہ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کیا گیا. لیکن بہت اہم بات کی ام لیلا صاحبہ نے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو خود پہچاننا ہے, آپ نے اپنی شخصیت کو پہچاننا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے تو آیا وہ تعلیم آپ کی مرضی کے مطابق ہے, اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ اس وقت جو اقدامات کر رہی ہے, جو انہوں نے ٹریننگ پروگرامز لانچ کیے ہیں, اگر وہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے, آپ کی خواہشات کے مطابق ہیں, آپ انہیں پہچان کے ان میں ایڈمیشن لے کے ان سے ٹریننگ لے کے آپ وہ ہنر بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یقیناً مارکیٹ اورینٹڈ جابس بھی ہیں, اور ایون گھر میں بیٹھ کے بھی آپ جابس کر سکتی ہیں, جیسا کہ ای کامرس کا شعبہ ہے, اے آئی کی جابس بھی ہماری کئی خواتین گھر میں بیٹھ کے کر رہی ہیں. تو وہ بھی ایک امپلائمنٹ کی اپرچونٹی ضرور ہے, لیکن جیسا کہ چیلنجز پاکستان میں موجود ہیں, اپرچونٹیز پاکستان میں موجود ہیں, گورنمنٹ اپنے تئیں اقدامات کر رہی ہے, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک تو ریشو میں بھی اضافہ ہوگا. ساتھ ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ مائنڈ سیٹ بھی پاکستان میں چینج ہونا چاہیے کہ ہماری خواتین صرف اگر بچیاں ہیں تو وہ ان کی صرف ہم نے شادی کرنی ہے, وہ پڑھ لکھ بھی جائیں گی تو انہیں جاب نہیں کرنے دینی. تو اگر ان کی خواہش ہے جاب کرنے کی, ان کی خواہش ہے کسی شعبے کو جوائن کرنے کی, تو یقیناً ان کے وہ بے شک
ہسبینڈس ہوں یا ان کے فیملی ممبرس ہوں انہیں بولسٹر کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, کیونکہ کل کو یہی کنٹریبیوٹ کریں گی ہماری اکانومی میں بھی. اور ایک پڑھی لکھی ماں, یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی نسل کو لے کے چلتی ہے, اور اگر اسی طرح کی ایک اپرچونٹسٹ ماں ہوگی جس سے ایک اپنا کریئر بہت اچھا بنایا ہوگا, تو یقیناً ایک نسل بھی ویسی چلے گی, کامیاب نسل چلے گی, اور وہ بھی اپنی کیریئر اورینٹڈ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ اپنے گولز بھی اچیو کر پائے گی. یہ تھا ہمارا آج کا میزان, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.